اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ۔ ہماری گفتگو زیارت جامع کبیرہ کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ الحمدللہ آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو ائمہ کو سلام کر رہے ہیں السلام علیکم کے ذریعے سے، اس کے بعد 19 صفات ائمہ کے بیان ہوئے ہیں، جس میں پہلی صفت ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، سب سے اہم صفت ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے سیر حاصل گفتگو بھی کی۔ آج دوسرا فقرہ ہے وموضع الرسالہ، آپ پر سلام ہو اے موضع رسالہ۔ موضع جو ہے وہ اس میں مکان ہے، ادبیات عرب میں اس میں مکان کہا گیا ہے، جس کا معنی ہے کہ اے مرکز رسالت یا اے پیغام الہی کے آنے کی جگہ۔ موضع کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، یعنی ائمہ ہدی علیہم السلام وہ ہیں جو رسالت یعنی پیغام الہی کے آنے کی جگہ ہے، یا بعض نے ترجمہ کیا ہے مرکز رسالت ہیں۔ ائمہ ہدی علیہم السلام مرکز رسالت ہیں، یا بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ خزانہ دار علوم رسالت ہیں۔ اور یہ سب جو ترجمے ہو رہے ہیں یہ تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو شرح کیا ہے علماء نے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے کہ اہل بیت جو ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اس کے بعد اس بات کی طرف اب متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ مرکز رسالت ہیں، یہ خزانہ دار علوم رسالت ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک ذرا سا فرق پہلے ہم واضح کر دیں کہ ایک نبوت ہے اور ایک رسالت ہے، یہ دونوں منصب ہیں۔ رسالت ایک منصب ہے اور نبوت ایک منصب ہے۔
ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ عرض کر دیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تاکہ نبوت اور رسالت کا فرق معلوم ہو جائے۔ اس میں متعدد فرق علماء نے بیان کیے ہیں، متعدد فرق جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں، ہم ایک دو فرق کی طرف اشارہ کریں گے۔ نبوت ایک منصب ہے، رسالت ایک منصب ہے۔ نبوت جسے ملے اسے نبی کہا جاتا ہے، اور رسالت جسے عطا کی جائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ ایک شخص نبی ہے لیکن رسول نہیں ہے، غور فرما رہے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے نبی میں جمع ہیں، یعنی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور اس کے بعد بہت سے اور امام بھی ہیں، پیشوا۔ تو اب نبوت اور رسالت کا پہلا فرق ملا فید کاشانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ بہت بڑے عالم، فیلسوف، عارف، انہوں نے اپنی کتاب علم الیقین میں لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے علم الیقین، اس کی جلد اول میں، پہلی جلد میں جو فرق لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی الہی آتی ہے، وحی آتی ہے اور اس وحی پر خود عمل کرتا ہے، لیکن لوگوں کو جا کے پہنچاتا نہیں ہے۔ نبی جو ہے وہ وحی الہی کو لیتا ہے، خود عامل ہوتا ہے، لیکن اس کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہاں، اگر اس سے لوگ سوال کریں تو وظیفہ ہے کہ وہ بتائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ پہلا فرق ہے، یعنی یہ نبی۔ رسول کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول جو ہے جس کے پاس وحی الہی آتی ہے اور اس وحی الہی پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اس وحی الہی اور پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ پہلا فرق ہوا، ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ پہلا فرق ہوا۔ پس ایک مثال کے ذریعے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بڑا اچھا پیارا جملہ فرمایا ہے رسول کے لیے کہ طبیب دوار بطبہ، یعنی رسول ایسا طبیب ہوتا ہے جو اپنی طب کو لیے ہوئے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کو، کچھ ڈاکٹرز وہ ہوتے ہیں جو جا کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مطب پہ ہوتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے، جو مطب پر ہو لوگ اس کے پاس آئیں اور علاج کروائیں۔ ایسے ہی نبی ہوتا ہے، نبی ایک مقام پر ہوتا ہے، وہ جا کے بتاتا نہیں پیغام الہی کو، لوگ آئیں سوال کریں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن رسول کا کام کیا ہے؟ طبیب دوار ہے، ایسا طبیب ہے جو جا جا کے لوگوں کا روحانی اور نفسانی علاج کرتا ہے اور پیغام الہی کو پہنچاتا ہے۔ یہ پہلا فرق۔ ایک اور فرق کی جانب اشارہ کر دوں، نبی وہ ہوتا ہے جو عالم رویا میں، خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ فرشتے کو دیکھتا ہے خواب میں اور اس کی آواز کو سنتا ہے، اور اسی خواب کے ذریعے سے وہ وحی الہی کو اخذ کرتا ہے۔ لیکن بیداری میں وہ فرشتے کو نہیں دیکھتا ہے، آواز سنتا ہے لیکن اسے دیکھتا نہیں ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو عالم خواب میں، عالم رویا میں فرشتے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، عالم بیداری میں بھی فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔
ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ دو فرق ہیں جن کی جانب میں نے اشارہ کر دیا، اور بھی بہت سے فروق ہیں جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، آپ تفصیلی کتابوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک لغت ہے جو میں یہاں پہ بیان کر دوں، نبی جو ہے، نبی کس مادے سے بنا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ نبا سے بنا ہے۔ نبا کے معنی خبر عظیم، بہت بڑی خبر، کیونکہ نبی جو ہے خبر دیتا ہے، جب لوگ اس سے سوال کرتے ہیں تو بتاتا ہے پیغام الہی کو، خبر دیتا ہے، اس لیے نبی کہتے ہیں، نبا خبر دینے والا۔ ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ نبا ہے نا، یتساءلون عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون۔ یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ یہ نبأ عظیم کے بارے میں، یعنی نبأ عظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال۔ نبا کے معنی کیا ہے؟ عن النبأ العظیم، خبر عظیم۔ نبا کے معنی یہ نبا سے نبی بنا ہے، غور فرمایا، یہ مادہ ہے جس سے اخذ کیا گیا ہے۔ الذی ھم فیہ مختلفون، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نبأ عظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس میں آپس میں یہ اختلاف بھی رکھتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، بڑی خبر۔ مفسرین اسلام نے لکھا ہے کہ نبأ عظیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، غور فرمایا، یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو نبأ عظیم علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سب متحد نہیں ہیں، اور اگر متحد ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، یہ روایت بھی موجود ہے، ساری چیزیں ہیں۔ نبی جو ہے یہ نبا سے بنا ہے یا نبوا سے بنا ہے؟ نبوا، نبوا یہ اس کے معنی ہے رفعت و بلندی، اور فرمایا اس نبوا سے حمزہ، نبوا اسی کے وزن پہ ہے، اس سے بنا ہے۔ تو اس وقت کیا اس کا معنی ہوں گے؟ نبی کے معنی اگر نبا سے لیا جائے تو خبر کے معنی ہوں گے، کیونکہ نبی خبر دیتا ہے، اور اگر نبوا سے لیں تو نبی کے معنی رفعت و بلندی کے ہیں، چونکہ نبی عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور فرمایا آپ نے۔ تو یہ فرق جو ہے واضح ہو گیا الحمدللہ، کہ چونکہ یہ پہلے فقرے میں نبوت اور دوسرے فقرے میں رسالت کا یہ لفظ جو آیا، اس لیے مجھے اس فرق کو واضح کرنا پڑا، اور الحمدللہ میں نے دو فرق بیان کر دیے، اور باقی جو فروق بیان ہوئے ہیں وہ آپ عقائد اور کلام کی کتابوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت علیہم السلام مرکز رسالت ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ اب آئیے اس کی شرح، یہ دوسری صفت ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کی۔ یہاں پر پیغام الہی آتا ہے تو یہ اس لیے جو ہے موضع رسالت کہا گیا ہے، یہ مرکز رسالت ہے، مرکز ہے رسالت۔ علامہ مجلسی نے موضع رسالت کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ موضع رسالت سے یہاں کیا مراد؟ کہ یہاں پر پیغام الہی کا نزول ہوتا ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کے پاس، اس لیے ان کو موضع رسالت کہا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ چونکہ امام تمام انبیاء کے علوم کا خزانہ دار ہوتا ہے، اسی لیے ان کو موضع رسالت کہا گیا ہے۔ موضع رسالت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مرکز رسالت ہے، کیوں کہا گیا؟ کہا چونکہ تمام انبیاء کے علوم ان کے پاس ہیں، اس لیے ان کو مرکز رسالت کہا گیا۔ جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں سب کے علوم ان کے پاس ہیں، لہٰذا ایک معنی علامہ مجلسی نے یہ بیان کیا ہے۔
خزینہ دار علوم انبیاء علیہم السلام ہیں. غور فرمایا آپ نے. دوسرا معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اس مقام پر ہیں جس مقام پہ رسول اللہ ہیں. کس اعتبار سے؟ رسول جو ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وہی جو ہے درجہ پیغام رسانی کا ان کو حاصل ہے. وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی پیغام پہنچاتے ہیں. رسول نہیں ہیں. رسول جو اللہ کے، چونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی پیغمبر پہ، لیکن پیغمبر اکرم کی جگہ پر پیغام الہی کو پہنچاتے ہیں. یہ معنی رسالت ہے، جو پہنچائے پیغام کو. دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ تاریخ اسلام میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ بارات اعلان کرنے کے لیے کوئی اور صاحب گئے اور اس کے بعد وحی الہی کا نزول ہوا. جبریل امین تشریف لائے، کہا رسول اللہ کی خدمت میں آن کر لا یعدی عنک الا انت او رجل منک. یا رسول اللہ اس سورہ بارات کو یا تو آپ پہنچائیں، رسالت یہ کام جو ہے رسالت کا ہے، یا آپ پہنچائیں. رسالت کا معنی ہے پہنچانا. یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا جو ہو وہ پہنچائیں. غور فرما رہے ہیں؟ تو لہذا یہ اس مقام پہ ہیں کہ جو مقام رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ویسے ہی ائمہ ہدی علیہم السلام کیا ہے؟ پیغام الہی کو پہنچاتے ہیں. چنانچہ سورہ بارات مولائے کائنات نے پہنچایا. آپ ماشاءاللہ سنتے ہیں تفصیل سے. تو اس اعتبار سے یہ موضع رسالت ہے، مرکز رسالت ہے اہل بیت علیہم السلام. یہ پیغام کو، یہ دو معنی علامہ مجلسی نے بیان فرمائے ہیں. لیکن پہلے معنی کو انہوں نے تقویت دی ہے. تقویت اس معنی میں کہ وہ خزانہ دار ہے، کیونکہ یہاں پر جو موضع رسالت وہ ان کو تو ہے، وہ پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو زیادہ مناسب معنی ہے کیونکہ خزان العلم یہاں آیا ہوا ہے. آگے امام کی ایک صفت ہے خزان العلم، انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی. لہذا وہ کہتے ہیں یہاں پر تمام انبیاء کے علوم کے خزانہ دار ہیں، تمام انبیاء کے علوم ان کے پاس ہیں، لہذا ان کو مرکز رسالت کہا جاتا ہے. یہ معنی یہاں پر زیادہ قوی ہے. اور فرمایا یہ دو معنی. ایک اور معنی عرض کر دوں، مرکز رسالت ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء کو اور مرسلین کو جو رسالت و نبوت ملی ہے وہ نبی اکرم کے اقرار نبوت اور اقرار ولایت علی سے ملی ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے یہ موضع رسالت ہیں، مرکز رسالت ہیں. یعنی گویا رسالتیں یہاں سے نکلی ہے. یہاں جب اقرار کیا ولایت کا تو یہ رسول بنے. روایتیں متعدد جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. لہذا یہ مرکز اور موضع رسالت ہیں، کیونکہ ان کے اقرار ولایت سے جو ہے وہ رسالتیں ملی ہیں. لہذا یہ موضع رسالت ہے. اور روایت بھی اس سلسلے میں موجود ہے، ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء. علی کی ولایت جو ہے تمام انبیاء کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو اللہ نے صحیفہ دیا ہے. وہ 4 کتب آسمانی تو مشہور ہے، لیکن اللہ نے ہر نبی کو صحیفہ عطا کیا. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ دلیل ہے. جناب ابراہیم ان 4 جو کتب آسمانی آئی ہے ان کے پاس تو نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتب آسمانی جناب ابراہیم کے پاس نہیں ہے، لیکن صحف ابراہیم ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو صحیفہ عطا کیا ہے.
میں ایک زمانے میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا، علامہ علی اکبر نہاوندی کی، انوار المواہب کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو صحیفہ دیا ہے۔ تو کتنے صحیفے ہو گئے؟ 1,24,000 صحیفے ہو گئے۔ اب سنیے، ولایت علی مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء، علی کی ولایت تمام انبیاء کے صحیفے میں مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ 1,24,000 صحیفے ہیں، 1,24,000 صحیفے میں علی کی ولایت لکھی ہوئی ہے۔ کہاں جائیں گے؟ حجت سب پہ تمام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ولایت علی صرف امت مصطفیٰ پہ فرض نہیں ہے، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں سب پہ ولایت علی فرض تھی، کیونکہ ان کی ولایت کے ذریعے سے تمام انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں، رسالت ان کی وجہ سے ملی ہے، لہذا یہ مرکز رسالت ہیں۔ تو ایک معنی یہ ہوا۔ چوتھا ایک معنی اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں چونکہ رسول اللہ کے یہ اہل بیت ہیں، ساری تفصیل گزر چکی اہل بیت نبوت کے سلسلے میں، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اہل بیت نبوت ہیں، تو حضور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، ازواج کے یہاں تو رہتے تھے، لیکن زیادہ وقت نبی اکرم کا حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر میں گزرتا تھا، اور فرما رہے ہیں، اور پرورش حضرت ابو طالب نے کیا، لہذا یہ وہی گھرانہ ہے۔ حضرت ابو طالب سے یہ سارے ائمہ ہیں، سب کا سلسلہ نسب جا کے جناب ابو طالب سے ملتا ہے، لہذا اللہ نے رسول کی رسالت یہاں قرار دی، لہذا یہ موضع رسالت ہیں، یعنی رسالت یہاں ہے رسول اللہ کی۔ متعدد معنی ہو گئے۔ ایک کلمہ ہے، سلام ہو آپ پر اے مقام رسالت، اے مرکز رسالت۔ ائمہ کو مرکز رسالت ایک فقرہ ہے، لیکن کتنی تفسیریں ہو رہی ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دوسرا فقرہ بھی واضح ہو گیا۔ اب تیسری صفت، تیسرا امتیاز، تیسری خصوصیت جو ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ، سلام ہو آپ پر، آپ مختلف ملائکہ ہیں، یعنی آپ کے یہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے، غور فرما رہے ہیں، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے پاس ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ تشریف لاتے ہیں اور ملائکہ پھر واپس جاتے ہیں۔ مختلف کہتے ہیں اختلاف سے بنا ہے، اختلاف کا مطلب یہ اردو کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف یہاں جھگڑے کے معنی میں اردو میں ہوتے ہیں، یہاں اختلاف کا معنی ہے آنا جانا۔ واختلاف اللیل والنہار آپ نے پڑھا ہے، رات اور دن کا اختلاف قرآن میں آیا ہے، قرآن حکیم میں۔ رات دن کا اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ کیا رات دن کا جھگڑا؟ نہیں، رات دن کا آنا جانا مراد ہے۔ اور ایک حدیث ہے پیغمبر کی، اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کے معنی آنا جانا، یہ امت لڑے یہ رحمت نہیں ہے، اس میں یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ کا رسول کی خدمت میں آن کر علم حاصل کرنا اور واپس جانا، دوسرے گروہ کا آنا واپس جانا، یہ آنا جانا حصول علم کے لیے نبی اکرم کی خدمت میں یہ رحمت ہے امت کے لیے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پہ مختلف ملائکہ اختلاف سے بنا ہے، یعنی ملائکہ یہاں آتے جاتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر ائمہ ہدیٰ، آپ کے یہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے۔ غور فرمایا، یہی ایک امتیازی فرق ہے ہمارے ائمہ میں اور دوسروں کے یہاں۔ دوسرے کے اماموں کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو لے کے چلا جاتا ہے، غور فرمانا، صرف ایک کام کے لیے آتا ہے اور وہ سب کے پاس آئے گا۔ ہمارے پاس بھی آخر وقت میں ایک فرشتہ آئے گا جو روح قبضے کر کے چلا جائے گا، لیکن ائمہ کے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ آج بھی امام عصر موجود ہے نا، آج بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، پڑھتے ہیں آپ سورہ قدر میں
تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین کا جو ہے نزول ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے تو آج بھی ملائکہ آتے ہیں ہر امر کو لے کر، امام کی خدمت بابرکت میں تشریف لاتے ہیں، آج بھی آ رہے ہیں. تو یہاں پر ملائکہ آتے ہیں. اچھا ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے فالمدبرات امرا. یہ ملائکہ جو ہیں یہ کائنات کی تدبیر کرتے ہیں. کائنات کی تدبیر کیسے کرتے ہیں؟ بہت سے مسائل، بہت سے اختلافات کو دور کرتے ہیں، مشکلات کو دور کرتے ہیں. اس طریقے قبض روح کے لیے ملائکہ آتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں. انسانوں سے خطرات، بہت سے خطرات کو دور کرتے ہیں، بہت سے مشکلات کو دور کرتے ہیں. ہر ایک کی ایک الگ الگ ڈیوٹی ہے، وہ انجام دیتے ہیں. تو کائنات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ تدبیر کرتے ہیں. کائنات کے امور ان کے حوالے ہے. تو جب کائنات کے امور ان کے حوالے ہیں تو اللہ نے ائمہ ہدیٰ کو کیا قرار دیا ہے؟ ائمہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں. واسطہ فیض کی کئی تفسیریں کی گئی ہے. واسطہ فیض کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں، یعنی انہیں اللہ کے حکم کو ان تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو واسطہ فیض کہا جاتا ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، واسطہ فیض، جو فیض پہنچا رہے ہیں. ایک معنی واسطہ فیض کا یہ ہے کہ دعاؤں کے درمیان انسان ائمہ کو جو ہے وسیلہ بناتا ہے، لہذا پروردگار ان کے وسیلے سے نعمتیں عطا کرتا ہے. تو یہ واسطہ فیض ہوئے. اور ایک اور معنی بیان کروں، واسطہ فیض اس معنی میں ہے کہ کائنات کی خلقت اللہ نے ان کے سبب سے کیا، تو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت نہ ہوتی، لہذا یہ واسطہ فیض ہیں. جب واسطہ فیض ہیں تو ملائکہ جو امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، پہلے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے کسب فیض کر کے اس کے بعد کائنات پر یہ تدبیر کرتے ہیں. فالمدبرات امرا ہے، کائنات میں یہ تدبیر کرتے ہیں یہ ملائکہ. اور یہ جو تدبیر کرتے ہیں تو ائمہ سے کیا کرتے ہیں؟ کسب فیض کر کے جاتے ہیں. تو یہ کسب فیض کر کے جو تدبیر کرتے ہیں، پھر ائمہ جو ہے ان کے اوپر نظارت رکھتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ بہت اہم جملہ ہے. لہذا یہ جو تدبیر کائنات ملائکہ کرتے ہیں تو ملائکہ احکام کو لے کر امام کی خدمت میں آتے ہیں، پہلے یہاں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد تدبیر کرتے ہیں. لہذا اس طریقے سے ملائکہ کی جو ڈیوٹی ہے، پہلے ائمہ کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ آنا جانا یہی مراد ہے مختلف ملائکہ کی، کہ اس طریقے سے وہ مختلف ملائکہ ہیں. غور فرما رہے ہیں کہ یہ تیسری صفت جو ہے معصوم کی، وہ مختلف ملائکہ. ملائکہ ان کے یہاں آتے جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، کلام مستند ہو جائے. یہ ساری چیزیں جب کہ مستند ہے، لیکن ایک حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من ملک یہبطہ اللہ فی امر الا بدأ بالامام فعرض ذلك علیہ انا مختلف الملائکہ من عند اللہ تبارک و تعالی الى صاحب هذا الامر. امام فرماتے ہیں کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ کائنات میں پروردگار اسے بھیجے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک اور فرشتے کو روئے زمین پر بھیجے اور وہ امام کے پاس نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معصوم فرشتہ
آتا ہے روئے زمین پر امر پروردگار کو لے کر، تو امام فرماتے ہیں کہ پہلے وہ جس کے پاس آتا ہے وہ امام معصوم ہوتا ہے۔ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو جو امر پروردگار کو لے کر آتا ہے روئے زمین پر ملک فرشتہ، تھوڑا سا متوجہ رہیے، یہ ڈسٹرب نہ کریے پلیز، بہت محنت ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کے ذہن مشوش ہو رہے ہیں، جو کرنا ہو درس سے پہلے۔ اس میں کیا ہے کہ یہاں پر مختلف ملائکہ، یعنی وہ امر الہی کو لے کر آتے ہیں، پھر امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس امر کو۔ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنَّا مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ امر الہی کو جو لے کر آتے ہیں، یہ ملائکہ کا آنا جانا معصوم کی خدمت میں کیوں ہے؟ یہ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ ملائکہ کا آنا جانا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مختلف الملائکہ الی صاحب ھذا الامر، یہ امر کو جو لے کر آتے ہیں تو صاحب امر امام ہے، اس لیے امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ صاحب امر، صاحب الامر۔ امام زمانہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جو امر الہی آتا ہے اس کے مالک یہ ہیں، ملائکہ لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ملائکہ ان کو امام سے کسب فیض کر کے جو ہے اس کو مدبرات امرہ کائنات میں ان امور کے ذریعے سے تدبیر کرتے ہیں، اور امام ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے مختلف ملائکہ۔ اب آئیے، 3 صفت ہو گئی الحمدللہ۔ چوتھی صفت وَمَحْبَتَ الْوَحْيِ، محبتہ کو جو بے آیا ہے اس کو زیر سے بھی پڑھا گیا ہے اور زبر سے بھی پڑھا گیا ہے، یہ دونوں طریقے سے۔ اگر کہیں زیر سے لکھا ہے تو اس کو کاٹ کے زبر نہ بنائیے، دونوں طریقے سے محبت الوحی پڑھا گیا ہے اور محبت الوحی، دونوں طریقے۔ یہ ائمہ وہ ہیں، یعنی سلام ہوتے ہوتے کہ آپ وہ ہیں، یہ چوتھی صفت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ آپ وہ ہیں کہ جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ محبت جو ہے وہ بھی اس میں مکان ہے، اس میں مکان یعنی جگہ جہاں پر وحی الہی کا نزول ہو، اس مکان، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام وہ ہیں کہ جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اب کیسے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے؟ خوب دقت کیجیے۔ سب سے پہلا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، چونکہ وحی الہی کے نزول کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ علی و بطول علیہم السلام میں ہوتے تھے، اس لیے یہاں پر وحی الہی کیا ہوتی تھی؟ نازل ہوتی تھی۔ وحی الہی کہاں پہ نازل ہوتی تھی؟ خانہ حضرت علی علیہ السلام میں۔ پیغمبر یہاں ہوتے تھے اور وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، اس لیے ائمہ کو کیا کہا گیا؟ محبت وحی، یعنی وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ، کیونکہ امام کی خدمت میں جو ہے وہاں پیغمبر اکرم تشریف لاتے تھے۔ امام جو ہے امام علی اور حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، وہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ اے وحی الہی کے نزول کی جگہ۔ غور فرمائیں۔ اب آپ ممکن ہے، اس لیے کہ یہ لائیو جا رہی، میں ہر چیز کو جو ہے دلیل کے ساتھ پیش کروں۔ یہاں پہ پیغمبر ہوتے تھے تو وحی الہی یہاں نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ کو محبت وحی کہا گیا۔ دلیل یہ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب کربلا کی جانب رواں دواں تھے تو ایک مقام پر امام پہنچے جس کا نام ہے ثعلبیہ۔ ثعلبیہ راہ کربلا میں ایک مقام کا نام ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، گوگل پہ ساری چیزیں آ جائے گی کہ ثعلبیہ کہاں پہ واقع ہے۔
وہاں جب امام پہنچے ہیں تو کوفے کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے، امام سے ملاقات کرتا ہے۔ امام نے پوچھا اس سے، احوال پرسی کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام تو سبھی جانتے ہیں علم امامت سے، لیکن ظاہراً یہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ امام احوال پرسی کر رہے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کوفے کا رہنے والا ہوں۔ تو اس سے امام نے ایک جملہ کہا مقام ثعلبیہ پر کہ تم آن کر یہاں مجھ سے ملاقات کر رہے ہو، اگر تم مدینۃ الرسول میں ہوتے تو اپنے گھر میں جبریل کے آنے کے نشان کو میں دکھاتا، اور وحی الہی کے نشانات کو میں اپنے گھر میں تمہیں دکھاتا۔ غور فرمایا امام نے کیا فرمایا؟ اگر تم مدینے میں ہوتے تو اپنے گھر میں فرشتوں کے آنے جانے کے مقامات کو میں دکھاتا، وحی الہی کے نزول کی علامتوں کو دکھاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم جو وہاں فرما رہے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ موضع رسالت ہے، محبت وحی ہے، کہ یہاں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو امام یہاں کیا دکھاتے؟ وہ فرشتے جو وحی الہی کو لے کر آتے تھے وہ اپنے گھر میں دکھاتے، اس لیے کہ یہاں حضرت یہاں ہوتے تھے تو وحی الہی کا نزول ہوتا تھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ مقام ثعلبیہ میں امام نے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا کہ خبردار، اور اپنا رشتہ جو ہے راہ کربلا میں مستحق کرتے گئے اور لوگوں پہ حجت پیش کرتے گئے کہ کل کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں پہچانتے تھے، ہم بتائیں گے وحی الہی کا نزول ہمارے یہاں ہوا ہے۔ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ کس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے؟ رسالت ہمارے یہاں ہے، نبوت ہمارے یہاں ہے، جبریل کے آنے جانے کے نشانات ہمارے یہاں ہیں۔ ساری چیزیں کیوں بیان فرمائی امام نے؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھو کہ وارث رسول کون ہے، سمجھو وارث نبی کون ہے۔ یہ حجت تمام ہو رہی تھی۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گیا، موضع محبت وحی کے نزول کی جگہ یہ ہے، یہاں وحی الہی کا نزول ہوا۔ یہ روایت جو میں نے پیش کیا ہے یہ بصائر الدرجات میں موجود ہے۔ بصائر الدرجات محمد ابن حسن ابن صفار کی لکھی ہوئی ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے، اور یہ بصائر الدرجات ابھی بھی دستیاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہو۔ بہترین کتاب ہے، اگر حاصل ہو جائے تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ بصائر الدرجات امام کے صحابی ہیں، انہوں نے تحریر کی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال کتاب کی شکل میں تو نہیں ہے، یہاں PDF فائل وغیرہ جو ہے، لیکن کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ علامہ شبر کاظمی انہوں نے ایک شرح لکھی ہے زیارت جامع کبیرہ کی، اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ائمہ کو اس لیے محبت وحی کہتے ہیں، وحی الہی کے نزول کی جگہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک تفسیر تو یہ ہوئی چونکہ پیغمبر اکرم یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، لہذا انہیں کیا کہا گیا؟ محبت وحی، یعنی وحی الہی کے نازل ہونے کی جگہ یہ ہے ائمہ کے یہاں۔ تیسری چوتھی صفت اب آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک تفسیر یہ ہوئی، دوسری تفسیر یہ جو ہے شرح علامہ شبر کاظمی نے لکھا ہے، کہتے ہیں ممکن ہے کہ ائمہ کو محبت وحی جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ خود ائمہ پر جو ہے وحی الہی آتی تھی۔ غور فرمائیے، یہ بہت اہم جملہ وہ کہنے جا رہے ہیں، ائمہ پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، وحی الہی یہاں پہ آتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کیسے وحی الہی؟ کیونکہ وحی الہی جو ہے پیغمبر کے بعد جو ہے وہ تمام ہو گئی، اس لیے یہ خاتم النبیین ہے، دین تمام ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ پر رسالت اور نبوت تمام ہے، تو ان پر کیسے وحی الہی؟ اس لیے کہ سارے احکام تو پہنچا دیے گئے، اب کون سا حکم ہے؟
کون سا حکم الہی ہے جو لے کر آ رہے ہیں؟ غور کیجئے، علامہ شبر کاظمی کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ احکام الہی کو لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے تمام ہو گئے، تمام احکام الہی آ چکے، لیکن رات یہ ہے کہ اب جو احکام الہی کو لے کر آتے ہیں وہ احکام الہی کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی ایک کلام کی تاکید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، مسلسل جو ہے پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہی ممکن ہے وہ احکام الہی ان کی خدمت میں لے کر آتے رہے ہوں تاکہ وہ جو پیغام پہنچایا جا چکا ہے اس کی تاکید ہو جائے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے جو ہے وہ محبت وحی ہے، یہاں پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ خوب دقت کیجئے ایک ایک جملے پر۔ تیسری خود ایک تو ائمہ کے پاس احکام الہی کو لے کر آتے ہیں، یعنی جو شریعت پیغمبر پر آئی تھی تو شریعت تو تمام ہو گئی، ختم ہو گئی، سارے احکام آ گئے۔ 2 آیتیں میں نے پیش کیا، اشارہ کر دیا دونوں آیتوں کی طرف کہ اب اس کے بعد کوئی حکم باقی نہیں رہ گیا ہے، تو اب کیوں فرشتہ آیا؟ فرشتہ اس لیے آیا تاکہ وہ احکام گزشتہ اس کی تاکید ہو، وہ تاسیس کے لیے نہیں آیا کہ یہ حکم پہنچائیے، یہ حکم اس لیے آ رہا ہے وہ تاکید کر رہے ہیں جو احکام پہلے آ چکے، جو شریعت آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد امام خود وہ ہوتا ہے کہ جس کو محدث کہا جاتا ہے، امام محدث ہوتا ہے، یعنی جو فرشتے سے گفتگو کرتا ہے، اور فرمائے نا فرشتوں کے کلام کو سنتا ہے، اور فرشتے آن کر امام سے نجوا کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں، اور نجوا کرنے کے بعد جو ہے الہام بھی ان کے قلب میں ہوتا ہے، امام کے قلب میں الہام بھی ہوتا ہے۔ تو نجوا جو فرشتہ آ کے کر رہا ہے تو یہ بھی وحی الہی ہے، یا قلب میں جو القاء ہو رہا ہے امام معصوم کے، یہ بھی وحی ہے۔ یہ محدث ہے، یہ ملائکہ سے گفتگو کرتے ہیں، ملائکہ آ کر نجوا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، بس ایک اشارہ چونکہ یہ مطلب واضح ہو جائے، لہذا اس عنوان سے ملائکہ امام کے پاس آتے ہیں۔ اور خود فالمدبرات امرا، اس سے پہلے کہ کائنات کی جو تدبیر ہو رہی ہے اس کے لیے بھی تو آتے ہیں۔ تو وحی الہی کا جو نزول ہوتا ہے یا القاء ہوتا ہے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، لہذا یہ 3 تفسیریں اس ضمن میں کی گئی ہیں۔ بہرحال مطالب اور بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں اور عرض کر دوں، اب تک 4 ہم نے صفات ائمہ کے یہاں سے بیان کیے ہیں۔ یہ چاروں جو صفات ہیں اہل بیت نبوہ، خوب دقت کیجیے، موضع رسالہ، تیسرے مختلف الملائکہ، چوتھے کیا محبت الوحی، یہ 4 صفات ہم نے بیان کی ائمہ کے۔ اہل بیت نبوت ہیں، مرکز رسالت ہیں، یہاں ملائکہ کی آمد و شد ہوتی ہے، چوتھے کیا ہے یہاں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے یہ چاروں صفات ایک ہی مفہوم کو پہنچا رہے ہیں یا الگ الگ؟ اہل بیت نبوت ہیں، نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس وحی الہی لے کر آتا ہے فرشتہ، رسول جو ہوتا ہے وہاں بھی وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ 2 مختلف ملائکہ آتے ہیں وحی الہی کو لے کر۔ 3 محبت الوحی، وحی، چاروں جو ہے تقریباً وحی سے مربوط ہے۔ خوب دقت کیجیے، اب یہ اہم جو ہے بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آیا یہ چاروں جملے آپس میں جو ہے تاکید کر رہے ہیں یا ہر ایک کے نئے نئے مطالب ہیں؟ خوب دقت کیجیے، 4 یہ صفت جو بیان کی گئی ہے یہ الگ الگ مطالب ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کا مطلب ایک نیا ہے۔ چاروں آپ ظاہراً جو دیکھیں تو ہر ایک وحی الہی سے مربوط ہو رہا، نبوت وحی الہی جہاں آتی ہو، رسالت جہاں وحی الہی آتی ہو، ملائکہ کا آنا خود وحی ہے، ملائکہ کا آنا وحی لے کر، محبت وحی کا لے کر آنا، یہ چاروں جو ہے وحی کی طرف ایک اشارہ۔ تو آیا یہ چاروں جو ہے ایک دوسرے کی تاکید کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک کا ایک مفہوم نیا ہے۔ یہاں پر ایک بزرگ مرجع تقلید
حضرت آیت اللہ العظما مکارم شیرازی، جن کی تفسیر نمونہ آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ چاروں جو ہے الگ الگ معنی لیے ہے۔ چار جو ہے یہ صفت چار مطلب کی طرف تاکید نہیں ہے، سب کا معنی وہی ہے کہ وحی کا نزول ہوتا ہے، لیکن وحی جو نازل ہوتی ہے وہ چار طریقے سے نازل ہوتی ہے۔ خوب دقت کیجیے، وحی کتنے طریقے سے نازل ہوتی ہے؟ چار طریقے سے۔ یہ چاروں جملے کے ذریعے سے ہر ایک کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ خوب دقت کیجیے، بہت اہم مطلب ہے۔ یہ چاروں سے چار وحی الہی کا نزول جو ہوتا ہے وہ چار طریقے سے ہوتا ہے۔ میں تمام کر رہا ہوں، آخر کلام میں ہوں۔ چار طریقے سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، لہذا یہ چار جو ہے صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے میں نے بارہا کہا کلمات الامام، امام الکلمات، امام کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ کلمات کے امام ہوتے ہیں۔ لہذا خوب دقت کیجئے، یہ چاروں جو ہے الگ الگ مفہوم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تاکید نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو ہے الگ الگ موضوع کی طرف۔ وحی الہی کا نزول کتنی طریقے سے ہوتا ہے؟ چار۔ اشارہ صرف کر رہا ہوں میں، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو 2 جلسے چاہیے اس کے لیے، 2 نشست صرف اس کے لیے چاہیے، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ وحی الہی کا نزول جو ہوتا ہے وہ قلب پہ ہوتا ہے، قلب پہ الہام ہوتا ہے، یعنی ایک بارگی ایک چیز اللہ کی طرف سے قلب میں القاء کی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔ تو اب اس قلب کے ذریعے سے جو ہے جو وحی یہ الہام جو ہوا ہے اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس الہام کے ذریعے سے حقائق کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ قلب میں جو اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ایک قسم ہے، یعنی یہ بغیر فرشتے، یہاں فرشتہ نہیں ہوتا ہے درمیان میں، پروردگار ڈائریکٹ القاء کر دیتا ہے، دل میں بات کو ڈال دیتا ہے، فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن یہ القاء جو ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں وحی لے کر، یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی فرشتے کے بغیر القاء ہوتا ہے قلب میں، یہ وحی ہے۔ دوسری وحی کی قسم فرشتہ لے کر آتا ہے پیغام کو۔ تیسری قسم آواز سنی جاتی ہے، پروردگار کی آواز سنی جاتی ہے، وہ بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کوئی فرشتہ آیا تھا، ایک آواز کو درخت میں پیدا کر دیا، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ 3۔ چوتھی قسم انسان خواب میں ہوتا ہے تو وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جناب ابراہیم کے لیے، جناب ابراہیم کے فرزند جناب اسماعیل، انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب وہ بڑے ہوئے ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو کیا کہا ہے؟ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا بابا آپ کو جو حکم الہی ہوا ہو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ تو یہ خواب میں ہوا تھا نا، پروردگار نے جو یہ امر کیا تھا خواب میں کیا تھا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ جو امر ہوا ہو، تو اس کا مطلب خواب میں بھی وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وحی الہی کے نزول کی یہ 4 قسمیں ہیں جس کی طرف امام ہادی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ یہ تاکید نہیں ہے بلکہ ہر ایک نیا موضوع لیے ہوئے ہے اور ہر ایک نئے موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ 4 صفات جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وحی الہی کے نزول کی 4 قسمیں، 4 طریقے سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور آپ جا کے دیکھیے جو بلاغت پہ کتاب لکھی گئی ہے، اللہ قربان جائیں ہماری جانیں ائمہ معصومین پر، اس میں ایک جملہ بلاغت کی کتاب میں ہمیں یہ ملا، التاسیس اولا من التاکید۔ تاسیس جو ہے، تاسیس کہتے ہیں نئے مطلب کو بیان کرنا، التاسیس اولا من التاکید۔ میں نے ابتدائی سخن میں عرض کیا اس گفتگو میں کہ وحی الہی کا جو نزول ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ تاکید نہیں ہے،
بلکہ ہر ایک نیا موضوع لیے ہوئے ہے. اور علم بلاغت میں یہ آیا ہے التاسیس اولی من التاکید. تاسیس یعنی ہر کلمے کے ذریعے سے نئے مطلب کو بیان کرنا، نیا مطلب بیان کرنا، یہ تاکید سے اولا بہت بہتر ہے. اس لیے امام نے اس بلاغت کو ملاحظہ رکھا اور 4 صفات کے ذریعے سے 4 وحی الہی کے نزول کی طرف اشارہ فرما دیا. بہرحال گفتگو کے یہیں تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرے فقرات ہیں اس کی تشریح کروں گا. ہمارے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب وقت تمام ہو گیا ہے. بہرحال ساری گفتگو ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں. یہ دیکھیے معرفت امام کا یہ باب ہمارے لیے کھلتا جا رہا ہے. ہمارے محترم سلیم بھائی نے یہ فرمایا کہ پہلی ذی قعدہ کو حضرت معصومہ قوم کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی، لہٰذا اسی سے متصل بلا فصل چند جملے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں. بات ساری نہیں ہو سکتی، بس 2-3 جملے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. حضرت معصومہ قم کو معصومہ کہا جاتا ہے. آپ کا نام فاطمہ ہے. آپ کا نام فاطمہ ہے. میں نے ایک مضمون ارسال کیا تھا، ضرور اسے مطالعہ فرمائیے. میں نے تاریخ کے بہت سارے حقائق کو ایک صفحے میں پیش کر کے میں نے مومنین کی خدمت میں پہنچا دیا ہے. اس کا مطالعہ کیجئے. پہلی ذی قعدہ کو، پہلی ذی قعدہ 173 ہجری 173 ہجری پہلی ذی قعدہ کو حضرت معصومہ قم مدینہ منورہ میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بیت الشرف میں تشریف لائیں. امام ہفتم کثیر العیال تھے. ارباب سیر و تواریخ نے بہت سارے اولاد کا ذکر کیا ہے، لیکن میں جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد مفید سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے امام کے اولاد کی تعداد کو 37 لکھا ہے، 37، جن میں 18 فرزند تھے اور 19 بیٹیاں تھیں. 37 بچے امام کے تھے. اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ 37 اولاد میں امام رضا علیہ السلام کے بعد جناب معصومہ قم تمام اولاد سے افضل تھی. بہت عظیم جملہ یہ کہہ رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام کے بعد حضرت معصومہ قم سب سے افضل تھی امام کی اولاد میں. اس کی ایک اہم دلیل یہ ہے کہ خود امام رضا نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا ہے. آپ کو معصومہ کہا گیا ہے. اب اس سے بڑھ کے شرف کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ زیارت میں فقرہ موجود ہے. امام رضا غریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جس نے قم المقدسہ میں معصومہ کی زیارت کیا. یہ معصومہ کا لقب دنیا والوں نے نہیں دیا ہے، یہ لقب وہ دے رہا ہے کہ جس کا سلسلہ اللہ سے متصل ہے. یہ معصوم کہہ رہا ہے
جب معصوم کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہی ہے، لہذا ان کو معصومہ کا جو لقب دیا گیا تو معصومہ ہے۔ امام نے فرمایا جس نے قم میں معصومہ کی، فاطمہ کہہ سکتے تھے لیکن کیا فرمایا امام نے؟ منظارہ فاطمہ کہہ سکتے تھے، جس نے فاطمہ کی قم میں زیارت کیا یہ نہیں کہا بلکہ کہا منظار المعصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں ان کے فضائل و مناقب میں کوئی کمی نہ کرنا، اور ان کے سلسلے میں عصمت اور غیر عصمت کا سوال نہ اٹھانا۔ میں معصوم ہو کر انہیں لقب دے رہا ہوں کہ یہ معصومہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے یہ معصومہ ہے، امام معصوم نے لقب دیا ہے۔ فرمایا جو زیارت کرے معصومہ کی بے قم میں کمر زارنی، ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کیا۔ ایک طرف معصومہ کا لقب دینے کے بعد یہ فرما دیا کہ ایک معصومہ ان کی کوئی زیارت کرے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک معصوم کی زیارت کر رہا ہو۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کے القاب میں ایک لقب شفیع روز جزا ہے۔ قیامت کے دن فاطمہ معصومہ قم شیعوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ایک دو شیعہ نہیں، میں نے تاریخ کے کتاب میں یہ جملہ دیکھا ہے کہ معصومہ تمام شیعوں کی شفاعت کریں گی، اور شاید راز یہی ہے کہ تمام شیعوں کی شفاعت یہاں سے ہونے والی ہے، لہذا اللہ نے جنت کے 8 دروازے میں سے 3 دروازہ قم کی طرف کھول دیا ہے۔ یہ ہے عظمت معصومہ۔ شفیع روز جزا، شفاعت کرنے والی ہیں قیامت کے دن، ایک گروہ کی نہیں تمام شیعوں کی۔ تمام شیعہ ان کی شفاعت سے داخل بہشت ہوں گے۔ بس تمام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسے ہی فاطمہ معصومہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جیسے زینب کو کسی نے نہیں پڑھایا وہاں سے علم لے کر آئی، ایسے ہی فاطمہ معصومہ کو یہاں کسی نے نہیں پڑھایا وہاں سے علم لے کر آئی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس پر دلیل موجود ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ عالمہ غیر معلمہ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی نے تعلیم دنیا میں نہیں دی، علم وہاں کا ہے۔ اب آپ دیکھیے دلیل کیا ہے۔ شیعوں کا ایک گروہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ حاضر ہوتا ہے، یہ دلیل ہے۔ جب مدینہ پہنچا، امام کے بیت الشرف پہنچا، معلوم ہوا امام سفر پہ گئے ہیں، کچھ سوالات لے کر پہنچے تھے۔ جناب فاطمہ معصومہ بڑی کم سن تھیں، ان کے حوالے اپنے سوالات کو کر دیا، اور اس کے بعد اپنے قیام گاہ پہ آ گئے۔ دوسرے دن پھر وہ گروہ جو ہے وہاں پہنچا کہ امام تشریف لا چکے ہوں گے، لیکن آواز آئی کہ ابھی امام تشریف نہیں لائے ہیں۔ تو یہ گروہ اب واپس جانا چاہ رہا ہے۔ وہ سوالات علمی جو لے کر آئے تھے وہ معصومہ کے حوالے کیا تھا۔ جب جانے لگے تو طلب فرما لیا کہ بی بی آپ وہ سوالات جو ہم نے دیے تھے وہ عنایت فرما دیجئے، بڑی کم سن ہے شہزادی۔ بہرحال سوالات جو ہے واپس کیے، انہوں نے جو ہے سوالات لیے، اس کے بعد جب کھول کے دیکھا تو سارے جوابات لکھے ہوئے تھے۔
اس کم سنی میں جواب کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں علم حاصل نہیں کیا ہے، علم وہاں سے آیا ہوا ہے۔ یہ ہے فاطمہ معصومہ۔ اس کے بعد جوابات لے کر اب سنیے، سند اس کے اوپر سنیے۔ جب یہ جوابات لے کر چلنے لگے تو اتفاق سے راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، سارا ماجرا سنا دیا۔ ہم آئے تھے سوالات علمی لے کر اور آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، ہم نے شہزادی کے حوالے کیے، شہزادی نے جوابات دے دیے، امام نے سوالات و جوابات لیے، امام نے ملاحظہ فرمایا، امام مسکرانے لگے اور کہا جواب جو میں دینا چاہ رہا تھا یہ جوابات وہی ہیں۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ امام نے فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ معصومہ نے ایسے جوابات عنایت کیے ہیں کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ ایسی بیٹی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال انہی کلمات کے ساتھ آئیے بارگاہ احدیت میں ائمہ خدا علیہم الصلاۃ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق روزی سے لگا دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں قرآن اور ولایت معصومین علیہم السلام کے ساتھ متمسک رہیں۔ اے اللہ دنیا میں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما، مرنے کے بعد شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں چاہے وہ گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کیا ہے، جو ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں، پروردگارہ ان کی حاجتوں کو برلا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، دنیا میں اس وقت ظلم عام ہو چکا ہے، ہر ملک اس وقت تقریباً ناامن چل رہا ہے۔ یہ کچھ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے حالات ایسے بن رہے ہیں۔ پروردگارہ جو ظالمین ہیں اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، مجھ پہ بہت یہ سخت ہے کہ میں ساری کائنات کو دیکھوں لیکن امام وقت کے رخ انور کو نہ دیکھوں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ہے بی بی نرجس خاتون کا کہ اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب امام تشریف لائیں تو امام اپنے لشکر کے لیے ہمیں منتخب فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور جمیع مومنین و مومنات جو ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے سیٹرڈے کو 8 بجے جو ہم اپنے درس کا آغاز کر دیں گے تاکہ زیادہ وقت نہ ہو، 1 گھنٹے میں تمام کر دیں۔ اور انشاءاللہ ہر سیٹرڈے کو اسی مقام پر 8 سے 9 یہ درس تشریح زیارت جامع کبیرہ برگزار ہوگا۔ انشاءاللہ آپ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب ہم پیش کر سکیں۔